BBC اردو کے پروگرام فیس بک لائیو کے ساتھ میں ہوں شہزاد ملک۔ میں اس وقت اسلام آباد کے ایک مقامی ہوٹل پر موجود ہوں، جہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے متحدہ اپوزیشن کے جو مرکزی رہنما ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، جس میں انہوں نے یہ واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ موجودہ حکومت یعنی عمران خان کے خلاف وہ عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں، اور وہ پر امید ہیں کہ وہ عدم اعتماد ان کی جو ہے وہ کامیاب ہوگی۔ گزشتہ ایک ماہ سے عدم اعتماد کی شور سن رہے تھے پورے ملک میں۔ اس میں مخالف کی جماعتیں کہہ رہی تھی کہ وہ اپوزیشن جو ہے وہ لے کے آ رہی ہے نو کانفیڈنس وزیر اعظم کے خلاف، جبکہ حکومتی ارکان جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ان کے ارکان پورے ہیں تو پھر یہ دیر کیوں کر رہے ہیں، تو فوری طور پر لے کے آئیں۔ تو آج پھر قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں وہ یہ جمع بھی کروا دی گئی ہے پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک۔ اب اپوزیشن کتنی پر اعتماد ہے اور حکومت کتنی پر اعتماد ہے کہ وہ اس تحریک کو ناکام بنائیں گے، اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالرزاق کھٹی صاحب، جو ایک جرنلسٹ ہیں اور پارلیمنٹ کو بڑے عرصے سے کور کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو کھٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ عدم اعتماد تو اب پیش کر دی گئی ہے، تو اب اگلا پروسیس جو ہے اس کا کیا ہوگا؟ اس کا اگلا پروسیس یہ ہے کہ انہوں نے جو ریکوزیشن ڈالی ہے وہ آئینی طور پر 14 روز کے اندر اسپیکر قومی اسمبلی اس کو پابند ہیں اجلاس طلب کرنے کے حوالے سے، اور ظاہر ہے کہ اس ریکوزیشن کے ساتھ انہوں نے ایجنڈا بھی شامل کر دیا ہے تحریک عدم اعتماد کا۔ تو اب یہ پوری گیم جو ہے وہ یعنی 21 دن کی ہے نا، اس میں جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ آئینی طور پر جب آپ اس کو موو کرتے ہیں ہاؤس کے اندر، تو اسپیکر جو ہے وہ 3 دن چھوڑ کے باقی جو 4 دن ہے یعنی 7 دن کے اندر اس کے اوپر پروسیس کر کے اس کو ایک طرف کرنا ہوتا ہے۔ تو 14 روز ہیں اسپیکر کے پاس کہ وہ کب اجلاس بلاتے ہیں، لیکن بظاہر جو حالات ہیں اور آپ جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا، تو انہوں نے حکومت نے ایک پالیسی یہ بنائی تھی کہ 1 ہفتہ کے لیے قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ کی عمارت کو بند کر دیا ہے، اور پھر کہا گیا کہ ایک تحریک بھی پیش ہو گئی تھی کہ یہ اجلاس ایوان جو ہے قومی اسمبلی کا وہ جو ہے وہ اس کے لیے OIC کانفرنس یعنی جو 22 مارچ کو ہو رہی ہے اس کے لیے مختص کیا جائے گا، یعنی 23 مارچ کو آپ کی پبلک ہالیڈے ہے۔ تو اب یہ راؤنڈ اباؤٹ کوئی آئینی طور پر یہاں ایک ہچ آ رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں آج ہی میری اسپیکر جو سابق ہیں ایاز صادق، ان سے بات ہوئی۔ ہم نے کہا کہ یہ تھوڑا آپ ہمیں ٹیکنیکلی سمجھائیں کہ یہ کس طرح ہوگا، کیونکہ جس طرح کے درمیان میں دن ہیں، پھر فارن آفس کو حال بھی دیا جا چکا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے، وہ سینٹ کے ہال میں بھی ہو سکتا ہے، کنونشن سینٹر میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے پھر ایک پنجاب اسمبلی کی بھی مثال دی تھی۔ تو بہرحال حالات جو اپوزیشن کا جو کانفیڈنس ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر بڑی تیاری کی ہے، یعنی آج پہلی بار شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ بلوچستان عوامی پارٹی سے بھی ہمارے رابطے ہیں۔ تو اس سے لگتا ایسا ہے کہ صورتحال کافی بدل گئی ہے، جس طرح کہی جا رہی تھی اس طرح نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ابھی جو انہوں نے جو وجوہات بیان کی اس میں تو یہ کہا گیا کہ مہنگائی، بے روزگاری اور دوسرا فارن پالیسی۔ تو آج پرائم منسٹر کا بھی ایک بیان جو چل رہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ گو کہ وہ اپوزیشن کو تنقید کا نشان بنا رہے تھے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اس پہ فارن پالیسی جو ہے وہ آزاد نہ ہو۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا اشارہ اپوزیشن کی طرف ہی تھا یا کسی اور کی طرف تھا جہاں سے یہ خارجہ پالیسی ملک کی جو ہے وہ چلائی جاتی ہے؟ یہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کیسے چلتی ہے نا، تو خان صاحب نے 2 باتیں آج بھی کی جس طرح، اور اس سے پہلے میلسی میں کی، کہ یہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تو جس طرح آپ کو یاد ہوگا خالد بن ولید کے جو اسلامی دور کی ریاست کے جو خلفات کے دور میں جو سپہ سالار تھے ان کی بھی مثالیں دیتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک تیر میں 2 شکار کر رہے ہیں، کہ دکھاتے ان کو ہیں، سناتے کسی اور کو ہیں۔ تو اب جس طرح کی صورتحال بنی ہے اس میں الٹیمیٹلی میرا جو خیال ہے کہ اس میں 3 فریق ہیں، پرائم منسٹر جہاں سے خارجہ پالیسی چلائی جاتی ہے وہ، تیسری اپوزیشن۔ ان تینوں میں سے جو ہے وہ کسی ایک کا فیلور تو بہرحال ضرور ہے، یعنی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو جو اپوزیشن جس کو دیوار سے عمران خان صاحب نے لگا دیا تھا
وہ آلریڈی وہاں چلی گئی ہے. ان کے حوالے سے جو پہلے 2 سال پہلے باتیں ہو رہی تھیں وہ بھی جو ہے وہ کم ہو گئی. جس طرح شہباز شریف صاحب سے پوچھا گیا کہ ووٹ کو عزت دو والی بات، انہوں نے کہا کہ ووٹ کے ساتھ کام کو بھی عزت دو، یعنی انہوں نے مکس کر دیا چیزوں کو. باڈی لینگویج آج ان کی تو نظر آ رہی تھی کہ بڑے پر اعتماد ہیں. آپ کی حکومتی حلقوں میں بھی آپ لوگوں کا آنا جانا ہے، وہ ان سے وزراء سے بھی آپ لوگوں کی بات ہوتی ہے، تو ان کا جو باڈی لینگویج ہے، اور خاص طور پر جب سے یہ تحریک عدم اعتماد کا شور آ رہا تھا کہ جناب یہ آ رہی ہے، وہ آپ کو کیسے لگ رہا تھا؟ میں اس سلسلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان کی جو موجودہ کیبنٹ ہے اس میں ایک شخص ہے جسے کہتے ہیں شیخ رشید. وہ ایسا آدمی ہے کہ اپنی پریس کانفرنس میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی اشارے میں خبر دیتا ہے نا. پہلے تو وہ کہتا رہا کہ آئندہ 5 سال بھی عمران خان پورا کرے گا، لیکن اب وہ کہہ رہا ہے کہ آئیں بات چیت کرتے ہیں، 6 ماہ پہلے بھی الیکشن کروا سکتے ہیں. یعنی اب وہ بالکل نیچے آ گئے. کنفیوژن بہت جو ہے وہ ان کے حساب سے بڑھ گئی ہے. اور آپ بھی خود پارلیمنٹ کور کرتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جو 3 بجٹ ہیں وہ ہر سال جب بجٹ پاس ہوتا تھا تو عمران خان صاحب کو ارکان کو عشائے پر بلایا جانا، پھر اس طرح کی جو کوششیں کی جاتی، لوگ بڑے ناراض ہیں ان سے کیونکہ دیا کچھ نہیں. اور یہ جو ووٹ کی سیاست ہے اس میں تو عام ووٹر جو ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پاس ہی آتا ہے نا. لیکن جب آپ کا پرائم منسٹر بیوروکریسی کو کہہ دے کہ کسی بھی ایم این اے کا کام نہیں کرنا، تو نتیجہ یہ ہے کہ ان کو تو بہانا چاہیے تھا. تو یہ صورتحال ہے کہ بیوروکریسی ان کے کام نہیں کر رہی تھی. اور اب جب فضا بدل رہی ہے تو اس بدلتی فضا میں تو ظاہر ہے کہ جتنے بھی پریکٹیکل اور عقل مند لوگ ہیں وہ ڈوبتی کشتی سے ظاہر جمپ لگائیں گے. تو 172 ووٹ اپوزیشن کو پورے کرنے پڑیں گے اپنے نو کانفیڈنس میں. اور آج جو اطلاعات ہیں کہ نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے، تمام اپنے ارکان نے ان کو 12 لوگوں کا ایک گروپ بنایا. اس کے اوپر ان کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ اگر کہیں کوئی گم ہو جاتا ہے، کسی کی گرفتاری ہوتی ہے تو فوری طور پر اس کو آگاہ کر دیا جائے. یعنی انہوں نے تیاری مکمل کر رکھی ہے. اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کتنی سینئر پارلیمنٹرین ہیں یہ شہباز شریف صاحب، یہ سارے، تو انہوں نے ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی کی ہوئی ہیں. اس کے باوجود بھی اگر چیز ناکام ہو جاتی ہے تو یہ بڑی بات ہے. اچھا، اب ان کی تو باڈی لینگویج سے پتہ چل گیا. اگر یہ چیز ابھی آپ نے بھی ذکر کیا، اگر یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو یہ اپوزیشن کے لیے کتنا بڑا سیٹ بیک ہوگا، اور اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر جو حکمراں جماعت ہے یعنی پی ٹی آئی، اس کے لیے کتنا سیٹ بیک؟ دیکھیں نا سر، سیٹ بیک کی تو صورتحال ہے. کل جو حکمران جماعت ہے پنجاب میں وہ ٹوٹ گئی ہے نا، یہ تو اس سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب پنجاب کیونکہ 60% سے زیادہ اس ملک کی آبادی ہے، پرو اسٹیبلشمنٹ وہ صوبہ ہے. یہ تو نواز شریف کی مہربانی ہوئی کہ اس نے کوئی آئین کی جو ہے وہ بالادستی کے حوالے سے یہ بات گھر گھر پہنچائی. لیکن اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ بڑا مسئلہ تھا کہ وہاں کی جو گورننس تھی اس حوالے سے وہ بھی پریشان تھی. اب جب وہاں حکمران جماعت ٹوٹی ہے، اس نے باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی میسج دیا. میرا جو خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب اگر اس تحریک عدم اعتماد کو ناکام بھی بنا دیتے ہیں تو اس کے بعد اگلا مرحلہ ان کا اجتماعی استعفے ہوگا. اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے گا اجتماعی استعفے جیسے ہی آئیں گے تو ملک میں ایک نیا بحران پیدا ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ حکومت چل نہیں سکے گی، میرا خیال ہے. بہت شکریہ. کبھی بھی جو اپوزیشن ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو جو مطلوبہ تعداد ہے، یعنی جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کو کامیاب کروانے کے لیے اس سے بہت زیادہ ارکان جو ہیں وہ ان کی حمایت میں ہیں. یعنی انہوں نے کل کا بات تو نہیں کی، لیکن ان کا اشارہ حکمراں جماعت کی طرف بھی تھا، کیونکہ اس وقت قومی اسمبلی میں جو حزب مخالف کی جماعتیں ہیں ان کی کل تعداد کے جو ارکان ہیں وہ 162 ہیں، جبکہ حکمراں جماعت اور اتحاد جو ہے وہ 176 سے زیادہ ہے. اب تحریک عدم اعتماد پر چونکہ اب قانونی کارروائی اب شروع ہوگی، اب آگے کیا ہوگا، ملک کے حالات کس طرف جائیں گے، اس کے بارے میں فی الحال کوئی پیشگوئی کرنا وہ بہت مشکل ہے. تو یہاں سے فی الوقت اتنا ہی. کسی بھی خبر کی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے، پتہ ہے bbc urdu.com. شہزاد ملک کو اجازت دیجیے.